یہ کتاب ہے المعجم الکبیر، اسی حدیث کو پڑھ رہے تھے. فسمعت نشیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبکی، تو ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زور سے آواز، نہایت درد کے ساتھ آواز. نشیج کا ترجمہ کرو نا، زوردار آواز، بلند آواز، درد کے ساتھ گریے کی آواز. کس کی؟ سید الانبیاء، بچے کی طرح، ایک چھوٹے بچے کی طرح رو رہے ہیں. اچھا، یبکی، وہ گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. فطلعت، میں نے اندر جھانک کے دیکھا. فَإِذَا حُسَيْنٌ سلام اللہ علیہ فی حجری، دیکھا میں نے کہ امام حسین علیہ السلام ان کے گود میں ہیں، ان کے دامن میں. والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمسح جبینہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار کے ساتھ ان کی پیشانی یا اقدس کو مسح کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ مبارک اپنے نواسے کے چہرہ و رخسار پہ مل رہے ہیں. وہو یبکی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح گریا کر رہے ہیں. فقلت واللہ ما علمت حین دخل، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کریں، امام حسین علیہ السلام داخل ہوئے تو مجھے پتہ نہیں تھا وہ داخل ہوئے، مجھے نہیں معلوم کب وہ داخل ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام داخل ہو گئے، وہ اور غم میں ہیں. تو ان کا جواب سنیے. فقال ان جبرائیل علیہ السلام کان معنا، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے. پچھلی والی بھی حدیث جو آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دکھایا کہ وہ ان کی گود میں ہے نا، کہ ہاتھ میں وہ بچہ سو رہا ہے، اور وہ ایک مٹی کو زیر رو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ دوسرا واقعہ ہے. اس میں یہ ہے کہ چہرے مبارک کو مل رہے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، ذکر مصیبت کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مجلس عذاب برپا کیا ہے. ان جبرائیل علیہ السلام کان معنا فی البیت، جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ تھے. فقال تحبہ، مجھ سے پوچھا کہ اس کو سے محبت کرتے ہیں. تو میں نے کہا اما من الدنیا فنعم، اما من الدنیا، اس حدیث میں یہاں پر کچھ سخت ہے، اما من الدنیا، لیکن اگر دنیا سے تو یس، تو اس کا ترجمہ نہیں بنتا. شاید یہ ہو کہ اما من الدنیا فانہ ریحانتی، دنیا سے میرے پاس تو ایک یہی میرا پھول ہے، اس طرح کچھ ہوگا الفاظ. ٹھیک ہے نا، اما من الدنیا فنعم، بظاہر اس کے صحیح معنی نہیں بنتے. اس حدیث میں کچھ سخت ہے، کچھ جملے شاید کچھ کلمات محذوف ہیں. تو بہرحال میں نے کہا کہ جی مجھے محبت ہے اس سے، دنیا میں میرے یہی تو لال ہیں، اس طرح. قال ان امتک ستقتل هذا، تیری، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری امت ان کو قتل کریں گے. بارض یقال لها کربلا، ایک سرزمین ہے اس کا نام ہے کربلا، وہاں پر تیری امت ان کو قتل کریں گے. فتناول جبریل علیہ السلام من تربتها، پر جبرائیل علیہ السلام نے وہاں کے سے تربت کے، کربلا کے خاک کو لے کے آئے. فاراہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ تربت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا، ان کے حوالے کیا. فلما احیط بحسین حین قتل قال ما اسم هذه الارض قالوا کربلا، جب امام حسین علیہ السلام پہ بلا کا نزول ہوا، دشمن نے ان کو گھیرے میں لے لیا، تو انہوں نے پوچھا لوگوں اس کا سرزمین کو کیا بولتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کربلا. قال، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا صدق اللہ ورسولہ ارض کرب و بلا، فرمایا کہ اللہ اور کے رسول نے صحیح فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وصلی اللہ علی الحسین وعلی آل الحسین، صحیح فرمایا ہے، درست فرمایا ہے کہ ارض کرب و بلا، دردوں کا اور بلاؤں کا کی سرزمین. ایک اور حدیث ملاحظہ کریں جو طبرانی نے اپنے کتاب معجم کبیر میں ام سلمہ سے روایت کی. صفحہ نمبر 114، حدیث نمبر 2817. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور کھیل رہے تھے، اور میرے گھر میں تھے سب. جبرائیل علیہ السلام آئے. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امتک تقتل ابنک هذا من بعدک فاومأ بیدہ الی الحسین علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ تیرے بعد تیری امت تیرے اس بیٹے کو قتل کریں گے، اور جبرائیل نے اپنے دست سے اشارہ کیا امام حسین علیہ السلام کی جانب. فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمایا.
پھر وَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ، اور اپنے بیٹے کو، اپنے نور عین کو اپنے گلے لگائے، امام حسین علیہ السلام کو گلے لگایا اور روئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، ودیعۃ عندکی ہذہ التربہ، یا ام سلمہ یہ تربت جبرائیل میں تجھے میرے پاس لے کے آئے ہیں، تو میں تجھے امانت دے رہا ہوں، یہ خاک کربلا تم اپنے پاس محفوظ رکھنا، اس خاک کو محفوظ رکھنا. تو پتہ یہ چلا عزیزوں کہ خاک کربلا کی تقدس یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے جبرائیل لے کے آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا محبت ہے آپ کو کہ خاک کربلا لے کے آؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جی ہاں، حدیث آپ کو دکھایا نا، میں چاہتا ہوں کہ وہ خاک مجھے لا دے. تو ابھی دکھائیں گے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاک کو بوسہ بھی دیا ہے. اور ابھی تقدس کی یہ حالت ہے کہ اس خاک، کوئی اور ہوتا ہے نا، مٹی کو تو ہم قدر نہیں کرتے، تو ان کو دیا ہے ام سلمہ کو. ام سلمہ اس مٹی کو تو اپنے پاس امانت رکھ دے. فشمہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مٹی کو بو کیا ہے، سونگا ہے اس مٹی کو. اس مٹی سے کیا بو آ رہی یا رسول اللہ؟ ابھی تو امام حسین علیہ السلام کو کربلا گئے بھی نہیں ہے نا، امام حسین علیہ السلام ابھی کربلا گئے بھی نہیں ہے، ابھی سے آپ یا رسول اللہ. ابھی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام سے پیار، خاک پائے حسین علیہ السلام سے پیار، اس مٹی پہ جہاں امام حسین علیہ السلام اس ریتی پہ وہ خیمہ لگائیں گے، اس ریتی پہ ان کی بیٹیاں خیمہ لگائیں گی، ان کے عزیز وہاں پہ خیمے لگائیں گے. اس کی یاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 50 سال پہلے، یعنی امام حسین علیہ السلام سنہ 61 ہجری میں شہید ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنہ 11 ہجری کے ابتدا میں وفات ہوئے ہیں، لیکن یہ واقعہ ہے سنہ 11 کا تو نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام اس سے کچھ پہلے کا ہے، مثلا سنہ 5 کا ہے، سنہ 6 کا ہے، سنہ 7 کا ہوگا، اس طرح کا ہوگا نا، تو ان سالوں کا ہوگا. تو 55 سال پہلے فرض کیجئے، اس واقعے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے فرزند کی مٹی سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے. اب اگر ان مصائب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم دیکھتے، ٹھیک ہے نا، دیکھتے کہ وہ کس طرح تڑپتے ہیں، تو مسلمان اگر مسلمان ہوتے نا، کلمہ صحیح طریقے سے پڑھتے، تو وہ کبھی شیعوں پہ یہ اعتراض نہ کرتے کہ شیعہ تم کیوں اپنے منہ پہ تماچے مارتے ہو، شیعہ کیوں تم اپنے سینوں پہ تماچے مارتے ہو، کبھی اعتراض نہ کرتے کہ شیعہ تم کیوں اتنے اتنے تڑپتے ہو، ہمیں تو شرمندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ایسے شرمندہ ہے کہ عزاداری کا حق ہم نہیں نبھا سکے، کبھی نہیں نبھا سکے، جس طرح کرنی چاہیے اس طرح تو ہم کبھی نہیں کرتے، اس غم کا جو حق ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی پھونک فرمایا، سوگا. قال ویح کرب و بلا، فرمایا کہ وہ درد، کیا درد ہے، بہت درد، بہت حسرت، بہت کرب و بلا، یہاں پہ مصیبت اور میرے آل پہ جو بلا آئے گا وہ کسی نبی کے آل پہ نہیں آیا، میرے نور عین پہ. قالت ام سلمہ فرماتی ہے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي ان ابني قد قتل. یا ام سلمہ، یہ خاک تیرے پاس امانت رہے، ایک دن آئے گا تو زندہ ہوگی،
میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا لیکن تو ہوگی، تم دیکھ لینا حسین، تجھے خبر آئے گا کہ حسین علیہ السلام مکہ سے کربلا گئے، اور ایک دن تو دیکھ لے گا کہ خاک مٹی جو ہے یہ خون میں تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو بہت آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جو اصلی مٹی ہے کربلا کی وہ روز عاشور وہ روز عاشور خون میں بدل جاتا۔ جب یہ خون میں بدل جائے تو پتہ چلے، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت میرے اس بیٹے کو شہید کیا گیا۔ ام سلمہ فرماتی ہے جعلتها فجعلتها ام سلمہ فی قارورہ، ام سلمہ نے رضی اللہ تعالی عنہ اس خاک کو انہوں نے ایک شیشے میں رکھا، ثم جعلت تنظر الیہا کل یوم وتقول ان یوم تحولین دما لیوم عظیم، اور وہ کہتی تھی کہ اس شیشے کی طرف ہمیشہ دیکھتی تھی اور فرماتی تھی کہ یہ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ ہے، تحفہ ہے، اے خاک کربلا، اے خاک کربلا، فرماتی تھی اے وہ دن جب تو خون میں تبدیل ہوگا وہ بہت مصیبت کا دن ہوگا، وہ نہایت مصائب کا دن ہوگا۔ ام سلمہ کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کئی ایک جماعت عمریہ کے بڑے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے، مثلا کتاب معرفت الصحابہ میں حافظ ابو نعیم اصفہانی نے، یہ شاب دار الوطن ہے یہ کتاب، اس میں صفحہ نمبر 666 میں حدیث نمبر 1783 میں ایسی حدیث کو نقل کیا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کتاب دلائل النبوہ میں حافظ ابو بکر بیہقی نے روایت کیا، دلائل النبوہ ومعرفت احوال صاحب الشریعہ لأبی بکر البیہقی، الصفر السادس، چھاپ دار الکتب العلمیہ، آپ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 468 میں، باب ما روی فی اخبارہ بقتل ابن بنتہ ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ انہوں نے خبر دی ہے، یہ نقل نہیں کرتے نا، کیونکہ ان کے پاس معجزات کے حدیث بہت کم ہیں، جماعت عمریہ کے پاس، جماعت عمریہ کے پاس معجزات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کم ہیں ان کے پاس، یہ مجبور ہیں، اسی وجہ سے حدیث کو نقل کیا کہ اس میں اعجاز ہے، اخبار کا ہے، آئندہ کا، فیوچر کا خبر ہے، غیب کا خبر ہے، تو ان کا اعجاز ہے، تو اس لیے انہوں نے نقل کیا ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن وہب ابن زمعہ سے، اخبرتنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن لیٹ گئے، اضطجع، لیٹ گئے، للنوم، سونے کے لیے، فاستيقظ وهو حائر ثم اضطجع فرقد ثم استيقظ وهو حائر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے سونے کے لیے، پھر اٹھ گئے بہت پریشان، بہت سرگرداں، بہت حیرت میں مبتلا، پھر دوبارہ سو گئے، پھر دوبارہ اٹھ گئے، پھر اسی طرح بہت پریشان، بہت حیرت، پھر سو گئے اور اٹھ گئے، وفی یدہ تربۃ حمراء یقلبها، پھر سو گئے پھر اٹھ گئے تو ان کے ہاتھ میں لال رنگ کی، سرخ رنگ کی مٹی ہے، اور اس کو وہ مٹی کو زیرورو کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا ما هذه التربہ یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا خاک ہے؟ قال اخبرنی جبریل علیہ السلام ان هذا يقتل بعرض العراق للحسین علیہ السلام، فرمایا کہ یہ میرے حسین علیہ السلام کی مٹی ہے، اور جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ کربلا میں شہید ہو جائیں گے۔ تو میں نے جبریل سے کہا یا جبریل ارنی تربت الارض التي يقتل بها فهذه تربتها، میں نے جبریل سے کہا اے جبریل مجھے میرے بیٹے کے خاک لا دے، وہ مٹی، وہ ریتی، ہاں کربلا کی سرزمین پہ جو ہے
خاک بھی ہے، خاک میں ریت بھی بہت ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے وہ خاک لا دے، وہ ریتی لے کر آ جا میرے لیے اے جبرائیل، جس پہ ارنی، مجھے دکھا دے وہ ریتی، تربت الارض، مجھے وہ تربت دکھا دے، التی یقتل بہا، جس پہ میرے بیٹے میرے فرزند کو شہید کیا جائے گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام میرے لے کے آئے۔ دیکھیں ایک دفعہ جبرائیل خود پوچھتا ہے میں لے کے آؤں، امیر المؤمنین علیہ السلام کی حدیث، ٹھیک ہے نا، ام سلمہ کی حدیث۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خواہش کرتے ہیں کہ مجھے وہ مٹی لا دے، تو وہ مٹی لے کے آئے وہ۔ ایک اور حدیث میں دکھاؤں آپ کو صحیح سند کے ساتھ، تو الفاظ کچھ مختلف ہیں لیکن یہ صحیح سند کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ کتاب ہے مسند عبد بن حمید للحافظ عبد بن حمید، متوفى سنہ 249، ٹھیک ہے، چھاپ عالم الکتب، یہاں پہ سنہ 1988 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہ حدیث ام سلمہ صفحہ نمبر 442، حدیث نمبر 1533۔ یہ کن سے روایت ہے؟ عبداللہ ابن سعید ابن ابی ہند روایت کرتے ہیں اپنے والد سعید ابن ابی ہند سے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان نائما فی بیتی، میرے کمرے میں، میرے گھر میں وہ سو رہے تھے، فجاء حسین یدرج، امام حسین علیہ السلام آئے، اور وہ چھوٹے تھے، اپنے نانا سلام اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے لگے۔ شاید وہاں پہ کچھ کمرہ جو تھا زمین سے کچھ اوپر تھا، یدرج یعنی اوپر چڑھنے لگے، یعنی شاید کمرے کا جو دروازہ ہے وہ صحن سے کچھ اونچا ہے، اس میں کچھ سیڑھیاں ہیں، اوپر چڑھنا پڑتا ہے، تو وہ امام حسین علیہ السلام اوپر چڑھنے لگے تاکہ اوپر چڑھ جائیں کمرے میں داخل ہو جائیں۔ فقعدت علی الباب فامسکتہ، میں دروازے پہ بیٹھی اور فامسکتہ، میں نے دروازے کو پکڑے رکھا، کیوں؟ مخافت ان يدخل فیوقظہ، کہ مجھے ڈر تھا کہ امام حسین علیہ السلام کمرے میں داخل ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہ اپنے نانا کو بیدار کریں گے، ان کو جاگ دیں گے۔ ثم غفلت فی شیء فدبه فدخل فقعد على بطنه، تو مجھے ایک دفعہ میرے حواس کسی اور چیز کی طرف پلٹ گئی، تو میرا ہوش نہیں تھا، تو ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام جلدی سے داخل ہو گئے اور وہاں پہ گئے اپنے نانا کے سینے پہ، بالکل ان کے گود میں گئے۔ فسمعت نحیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نحیب بولتے ہیں بلند آواز سے گریہ کرنا، بلند آواز سے گریہ کرنا، درد کے ساتھ گریہ کرنا، اس کو بولتے ہیں نحیب۔ فجئت فقلت یا رسول اللہ واللہ ما علمت به، میں آئی اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم، مجھے غلطی ہو گئی، یہ داخل ہو گئے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ داخل ہو رہے ہیں۔ فقال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہیں دیا ام سلمہ کا کہ مثلا تو عذر نہ کر، تو معافی نہ مانگے، داخل ہوئے تو کیا بات ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مصیبت میں ہے، وہ اپنے غم میں ہے، وہ اپنے گریہ کرنے کی وجہ بتا رہے ہیں۔ انما جاءنی جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، وہو علی بطنی، امام حسین علیہ السلام میرے سینے پہ تھے، اس وقت سینے پہ بیٹھے تھے، میرے گود میں بیٹھے تھے۔ فقال لی اتحبہ، جبریل علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ فقلت نعم، میں نے کہا جی ہاں، مجھے بہت محبت ہے ان سے۔ قال ان امتک ستقتلہ، جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے امت ان کو قتل کریں گے۔ الا اریک التربہ التي يقتل بها، جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو پسند نہیں ہے، کیا آپ نہیں چاہتے، کیا آپ کو محبت نہیں ہے کہ وہ تربت، وہ خاک جس پہ تیری بدبخت امت، لعنتی امت شہزادے کو قتل کریں گے، ان کو ذبح کریں گے، میں وہ تربت آپ کے لیے لا دوں، کم از کم خاک حسین علیہ السلام آپ کے لیے لا دوں، ایک یادگار لے کے آؤں کربلا کی آپ کے لیے۔ قال فقلت بلا، میں نے کہا کہ جی جبرائیل، مجھے بہت پیار ہے، مجھے بہت
اس کام سے بہت رغبت ہے کہ تو میرے لیے وہ مٹھی لے کے آ، وہ خاک لے کے آ۔ فضرب بجناحہ، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پرواز کی، ضرب بجناحہ، پرواز فرمایا، فاتانی، پس واپس آیا اور میرے لیے لے کے آیا، بہذہ التربہ، بہذہ التربہ، ایک مٹھی لے کے آیا۔ قالت فاذا فی یدہ تربۃ حمراء، میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لال رنگ کی مٹی ہے، اور وہ گریہ کر رہے ہیں، وہ گریہ کر رہے ہیں، اور یقول، وہ مسلسل، وہ یبکی و یقول، یا وہ مسلسل گریہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا لیت شعری من یقتلک بعدی، یا میرے بیٹے مجھے پتا ہوتا، کاش مجھے تیرے نانا کو پتا ہوتا کہ کون ہے وہ بدبخت جو تجھے قتل کریں گے۔ یہ الفاظ کہ کاش مجھے پتا ہوتا، ٹھیک ہے نا، کہ میرے بعد آپ کو کون قتل کریں گے، ہمارے شیعہ عقیدے کے نزدیک یہ درست نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا ہے کہ کون ان کے امت میں سے ہوں گے جو ان کو قتل کریں گے، وہ جانتے ہیں۔ شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کچھ اور رہے ہوں، انہوں نے ذکر بھی کیا ہو کہ کون لوگ قتل کریں گے۔ بہرحال یہ جماعت عمریہ میں سیاسی لحاظ سے ان کے محدثین جرأت نہیں کرتے کہ نقل کریں کہ کون لوگ ہوں گے وہ لوگ جو ان کو شہید کر دیں گے۔ اچھا، بہرحال ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ثابت کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے ہیں، اور بلند آواز سے روئے ہیں، اور انہوں نے خاک کربلا کی تقدیس کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ نزول مصیبت سے پہلے کی بات ہے۔ نزول مصیبت سے پہلے بہت کم روتے ہیں، کوئی روتا ہے بھائی؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی روتا ہے؟ بہت کم روتے ہیں، وہ بالکل، اور وہ بھی کون؟ صاحب السکینۃ والوقار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو سکینہ، آرامش کا اور وقار کا اور ہیبت کا وہ سب سے بلند نمونے ہیں، اخلاق حسنہ کا، صبر کا، استقامت کا، ٹھیک ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن یہ ان کی، کیونکہ محبت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں جتنا انسان اس میں غلو کر دے، اس میں غلو ہے ہی نہیں، غلو یعنی حد سے گزر جانا، وہ غلو ہے ہی نہیں۔ محبت میں آپ جتنا زیادہ اس عشق میں، اس محبت میں، اس دوستی میں آپ اپنی زندگی کو فنا کر دیں تو وہ پھر بھی کم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت میں وہ غرق تھے، اور محبت امام حسین علیہ السلام عین محبت اللہ تعالیٰ ہے، عین عبودیت اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ایک لحاظ سے۔ دوسری لحاظ سے ان کی گریہ کرنا ان کی مصیبت میں چونکہ عین ایمان ہے، اس لیے نزول مصیبت سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح گریہ کرتے ہیں۔ تو اگر مصیبت کے بعد اگر ہوتی نا یہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد ہوتے، تو پھر تو پتہ ہے آپ کو، پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر مصیبت سے پہلے اس طرح بلند آواز میں ایک شخص روتا ہے، بلند نحیب، ابھی ہم نے دکھایا آپ کو اس حدیث میں کیا ہے، نحیب، لفظ نحیب ہے، ٹھیک ہے نا، لفظ نحیب ہے، ہاں، بلند آواز سے اس طرح روتا ہے، تو بعد اس مصیبت تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ اظہار غم کرے گا،